اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ سامعین کرام، قرآن کریم کے چھٹے جز کا آغاز اس آیت سے ہو رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 148 ہے سورہ نساء کی، اور اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ کسی کی بارے میں کوئی بری بات کا اظہار کیا جائے۔ ہاں، اگر اس بری بات کا تعلق مظلوم سے ہے اور اظہار کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اظہار سے مظلوم کی مدد ہوگی تو بات الگ ہے۔ یوں اس پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، کہ ایمان اسی وقت مقبول ہوگا کہ جب انسان سارے رسولوں اور تمام انبیاء کے اوپر ایمان لائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چند رسولوں پر ایمان لائے اور چند پر ایمان نہ لائے، جیسا کہ یہودی تمام بنو اسرائیل کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہی حکم ایک مسلمان کے لیے بھی ہے کہ جس طریقے سے وہ شریعت محمدیہ کا متبع ہے، اتباع کرنے والا ہے، ماننے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اس کا ایمان ہے، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ عیسوی نہ ہو، موسوی نہ ہو، ابراہیمی نہ ہو، یعقوبی نہ ہو، یوسفی نہ ہو، وہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، تمام رسولوں پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تقریباً 1,24,000 انبیاء میں سے ایک نبی کو نہیں مانتا، باقی سب کو مانتا ہوں، تو اس کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد آیہ نمبر 153 میں جو اس کی اگلی آیت ہے، یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے بڑے بڑے مطالبے کیے ہیں، یہودیوں نے بڑے بڑے مطالبے کیے ہیں، اور اب یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ کوئی نوشتہ، کوئی تحریری شکل میں کوئی چیز ان کے پاس لے کر آئیں کہ جس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ نبی ہیں، اللہ کی جانب سے یہ نوشتہ ان کے اوپر نازل ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی تو یہ عادت ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے مطالبے کیے، کچھ مطالبے ان کے پورے ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر یہ اسی طریقے سے اپنی پرانی عادتوں کے اوپر لوٹ گئے۔ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شرک کیا، یہ بدعمالیوں کے اندر مبتلا ہوئے، انہوں نے خدائی کا انکار کیا، انہوں نے حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کیا، انہوں نے تمام وہ ممکنہ بدعمالیاں انجام دیں اور جن سے یہ لوگ دوبارہ پھر عذاب کے مستحق ہوئے۔ اس آیت کے اندر اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیہ نمبر 163 میں 163 میں اسی چیز کو مزید تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ان کو کسی نوشتے کے مانگنے کا، کوئی تحریری ثبوت مانگنے کا کوئی حق ہے بھی نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کوئی نئی نبوت نہیں ہے، بلکہ یہ کنٹینیویشن ہے، یہ تسلسل ہے اس نبوت کے سلسلے کا، اس رسالت کے سلسلے کا جو سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ پر وحی کی بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم نے نوح کے پاس وحی بھیجی اور نوح کے بعد دیگر انبیاء کے پاس وحی بھیجی۔ ہم نے وحی بھیجی ابراہیم کے پاس، اسماعیل کے پاس، اسحاق کے پاس، یعقوب کے پاس، اولاد یعقوب کے پاس، عیسیٰ کے پاس، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کو ہم نے وحی بھیجی، اور حضرت داؤد کو ہم نے زبور دی۔ تو یہ وہی سلسلہ ہے، ایک سنہرا سلسلہ جس کو نبوت کا سلسلہ یا رسالت کا سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ آپ سے کسی نوشتے کا اور کسی تحریری ثبوت کا
مطالبہ کریں اگر یہ لوگ ان انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ آپ کے اوپر بھی ایمان لائیں. اور اس کے بعد پھر بعد میں صفحہ آیت نمبر 170 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، اے لوگو رسول تمہارے پاس سچی بات لے کر آ چکے ہیں. قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے اور خیر اسی میں ہے کہ تم رسول کے اس پیغام کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ. فآمنوا خیر لکم. اس کے بعد آیا 171 میں 171 میں اہل کتاب کو کچھ تاکید کی گئی ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. اس لیے کہ اہل کتاب نے خصوصاً عیسائیوں نے اپنے دین کے اندر اس طریقے سے غلو کرنا شروع کر دیا کہ جو نبی جو رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پیغام لے کر آئے، بجائے اس کے کہ وہ ان کے پیغام کو اسی طریقے سے لیتے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا اور وہ تثلیث کے قائل ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، کہ مسیح تو اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولا تقولوا ثلاثہ، تم یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں. تو گویا کہ اس آیت کے اندر عیسائیت کے اس نظریے کی تردید کی گئی ہے بڑے بھرپور انداز کے اندر. اور اس آیت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کہ اگر تم یہ عقیدہ رکھو گے تو اس کو دین میں غلو کہا جائے گا، اور غلو کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے. یہ آیت جہاں اہل کتاب کو ایڈریس کرتی ہے اور اہل کتاب کو مخاطب کرتی ہے اور ان کو روکتی ہے کہ وہ دین کے اندر غلو کریں، اسی طریقے سے یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ لا تغلو فی دینکم، کہ تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو. بہت سے مسلمان ہیں جو اولیاء اللہ کے مزار پر جاتے ہیں، مزار پر جائیں، اگر فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں تو فاتحہ پڑھیں، لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ ہم اس مزار کے اوپر جا رہے ہیں اپنی منت پوری کرنے کے لیے، گویا کہ صاحب مزار ہماری دعا کو قبول کر لیں گے یا ہماری دعا کو قبول کرنے کے لیے سفارشی بن جائیں گے، وہاں جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی خرافات اور بدعتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ دین کے اندر غلو ہے. اور اسی کو جس طریقے سے اہل کتاب دین کے اندر غلو کر کے مشرک بن گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دے دیا، اسی طریقے سے وہ مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں لیکن بدعت و خرافات کے اندر مبتلا ہیں، اولیاء اللہ کی قبور کے اوپر سجدے کرتے ہیں اور بدعتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی دین کے اندر غلو کرنے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا ایمان باقی ہے یا نہیں، ان کا ایمان مقبول ہوگا یا نہیں. اس کے بعد یہ سورہ نساء ختم ہوتی ہے ایک فقہی مسئلے کے اوپر جو آیہ نمبر 176 ہے، جس میں کلالہ کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ مرتا ہے اور اس کی ایک بہن ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ایک بہن ہے، تو کیا حکم ہے، اس بہن کو کیا ملے گا؟ تو قرآن کریم نے اس کو بیان کر دیا کہ اگر صرف ایک ہی بہن ہے فلہا نصف ما ترک، تو اس کے بھائی نے تو ترکے میں چھوڑا ہے آدھا یعنی نصف اس عورت کو مل جائے گا. اور اگر بہنیں دو ہیں تو دونوں کے درمیان 2 ثلث 2 تہائی یا 2/3 ان دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. تو اس طریقے سے یہ آیت میراث کے ایک مسئلے سے متعلق ہے اور یوں سورہ نساء کا اختتام ہوتا ہے اور اگلی سورت جو سورہ مائدہ ہے وہ شروع ہوتی ہے. اس سورت کے اندر 3 بنیادی مضامین ہیں. سورہ مائدہ کے اندر سب سے پہلی قسم ان مسائل کی ہے کہ جن کا تعلق مسلمانوں کے مذہب، ان کے تمدن، ان کی سیاست وغیرہ سے ہے. تو یعنی مذہبی، تمدنی اور سیاسی مسائل کا گویا کہ اس صورت کے اندر مختلف مقامات کے اوپر احاطہ کیا گیا ہے. یہ پہلی قسم کے مسائل ہیں. دوسری قسم کے مسائل وہ ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو عدل اور انصاف کی تلقین کی گئی ہے. اور تیسری قسم ان مسائل کی ہے کہ جن کا تعلق اہل کتاب سے ہے، کہ اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے
کہ تم قرآن کریم کو قبول کرو، ایمان لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو۔ تو یہ 3 طرح کے مسائل اور احکامات اور آیتیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر سورت شروع ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے عقود یعنی اپنے معاملات کی پاسداری کرو، اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔ اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ تم اس وعدے کو پورا کرو، اور اگر تم اس وعدے کو پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کامل مومن ہے ہی نہیں جو وعدہ کر کے توڑ دے اور مکر جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود جو سب سے پہلا حکم ہے، یہ مسلمانوں کو عدل و انصاف پر رہنے کی جو تلقین کی گئی ہے اس میں سب سے پہلا حکم یہی ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو تم نے معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کے اوپر تم جمے رہو، اگر تم وہ معاہدہ توڑ دیتے ہو تو یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے کچھ جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر آگے آیتوں کے اندر آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر حالت احرام میں شکار کرنے کا کیا حکم ہے اور حالت احرام کے بعد شکار کرنے کا کیا حکم ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا کہ جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ اب تمہیں شکار کرنے کا حق حاصل ہے، تم شکار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد مختلف قسم کے جانوروں کا ذکر کیا گیا کہ وہ حرام ہیں، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جن جانوروں کو ذبح کیا گیا ہے وہ حرام ہیں، اور اس طریقے سے مختلف جانوروں کی قسم بیان کی گئی کہ جن کو کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 جو سورہ مائدہ کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، ان ممالک کے اندر جہاں مسلمان اہل کتاب کے ساتھ رہتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں یہ مسئلہ بڑی کثرت سے پیش آتا ہے کہ کیا اہل کتاب کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، جو گوشت وہاں مل رہا ہے وہ خریدتے ہیں اور اس کو کنزیوم کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اس آیت کو اگر بنیاد بنایا جا رہا ہے تو اس آیت سے خود اس کی تردید ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ اہل کتاب کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور ان کا کھانا اسی صورت میں حلال ہو سکتا ہے، ان کا ذبیحہ اسی صورت میں حلال ہو سکتا ہے جبکہ وہ ذبیحہ ہو۔ اگر وہ ذبیحہ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، اس کا ذبیحہ ہونا شرط ہے۔ کچھ لوگ اس کے اندر غلو سے کام لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی عیسائی نے ذبح کر بھی دیا تب بھی وہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج عیسائی اپنی عیسائیت پر باقی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج کی عیسائیت اور نزول قرآن کے موقع پر جو عیسائیت تھی، کیا اس میں اتنا فرق ہے کہ ہم آج کے عیسائی کو اہل کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی سورت سے پہلے والی سورت سورہ النساء میں جہاں اللہ نے اہل کتاب کو یہ حکم دیا کہ تم دین کے اندر غلو نہ کرو، کس طریقے سے ان کو حکم دیا؟ ان کو مخاطب کیا گیا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کرو اے اہل کتاب، اور اس کے بعد ان کے غلو کا طریقہ بھی بیان کر دیا گیا کہ تمہارا غلو یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک نہیں بلکہ 3 ہے، لا تقولوا ثلاثہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسچینٹی کی جو صورت آج ہے وہ کوئی نئی صورت نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ 3 کو 1 اور 1 کو 3 کہتے ہیں تو یہ کوئی نئی صورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے نزول کے وقت بھی کرسچینٹی کی یہی صورت تھی۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اہل کتاب قرار دیا۔ جب یہ صورتحال ہے تو اگر آج کے اہل کتاب، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے اوپر باقی ہوں، ملحد نہ ہوئے ہوں،
ایتھیسٹ نہ ہوں، اگر وہ اپنے دین کے اوپر باقی ہیں اور اس کے بعد وہ ذبح کرتے ہیں اپنے دین کی تعلیمات کے اعتبار سے کہ جس کے اندر غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، تو یقیناً وہ کھانا مسلمان کے لیے جائز ہے۔ لیکن چونکہ آج کی سوسائٹی میں یہ پتہ لگانا ناممکن ہے کہ جس شخص نے ذبح کیا ہے اس نے اپنے دین کے اعتبار سے اور اپنی زبان کے اعتبار سے اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا، پھر اس نے ذبح کیا یا نہیں کیا۔ اس لیے علماء کا عام طور سے فتویٰ یہی ہے کہ بازاروں سے اور مارکیٹ سے گوشت لے کر کھانا یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی کو یہ سہولت میسر ہے اور وہ یہ پتہ لگا سکتا ہے تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طہارت کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں، اور نماز سے پہلے وضو کا جو حکم ہے وہ اسی آیت کے اندر ہے۔ یہ آیت نمبر 6 ہے جس میں ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کوہنیوں تک، اور اپنے چہروں پر مسح کرو، اور اپنے پیروں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ غسل کرے۔ اگر کسی شخص کے پاس پانی میسر نہیں ہے اور اس کو وضو کرنی ہے یا اس کو غسل کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر تیمم کا حکم بھی بیان فرما دیا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم پاک مٹی سے تیمم حاصل کرو، طہارت حاصل کرو۔ اس آیت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 12 سے بنو اسرائیل کی بدعہدیوں اور ان کے واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ ارشاد باری ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اس آیت سے یہاں بنو اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اگلی تقریباً 20 آیتوں تک اہل کتاب کا تذکرہ ہے کہ کیسے انہوں نے بدعہدیاں کی، کیسے انہوں نے بدعمالیاں کی، کیسے انہوں نے نبی کے اوپر وہ ایمان نہیں لائے، کیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اور کیسے انہوں نے خصوصاً عیسائیوں نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کے دین کے اندر تحریف کر دی، اور اس کے باوجود بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب وہی ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ کچھ واقعات خصوصاً آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے یہودیوں کے کچھ ایسے واقعات ذکر کیے ہیں کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچائی، ایذا رسانیوں کے اندر یہ لوگ مبتلا ہوئے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے۔ یہ تذکرہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 27 سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ان کو سنائیے کہ جب انہوں نے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، دونوں نے نظر مانی، ایک کی نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرما لی اور دوسرے کی نظر اللہ نے دوسرے کی منت قبول نہیں فرمائی۔ تو جس کی نظر قبول ہو گئی، منت قبول ہو گئی، دوسرے کو اس سے حسد ہو گیا، اور اس حسد کے مارے اس نے پہلے والے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ قتل کرنے کے لیے چلا تو مقتول، یہ دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حابیل ہے اور ایک کا نام قابیل ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو جب قابیل حابیل کو قتل کرنے چلا تو حابیل یہ کہنے لگے کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تم اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھا رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح معاملہ کروں گا، میں اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ہاں تم میرا گناہ اور اپنا گناہ، دونوں گناہوں کا وبال اپنے سر لینا چاہو تو شوق سے لو، فتکون من اصحاب النار، تم جہنم کی آگ کے اندر ایندھن بنو گے۔ یہ حابیل نے قابیل کو تلقین کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فطوعت له نفسه قتل اخیہ، قابیل کے نفس نے اس کو ابھارا اور اس طرح اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل ہے، اور یہ کہا علماء یہ کہتے ہیں، روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کا گناہ قابیل کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس برے سلسلے کا آغاز قابیل ہی سے ہوا تھا کہ اس نے حابیل کا قتل کیا تھا۔
قتل ہونے کے بعد قرآن کریم نے ایک واقعہ اور ذکر کیا ہے کہ اب جب قتل حابیل کا کر دیا گیا تو قابیل کو یہ فکر ہوئی کہ اس لاش کو میں کیسے چھپاؤں اور کہاں لے کر جاؤں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو یہ سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، کہ ایک کوا بھیجا اور اس نے زمین کو کھودنا شروع کیا اور اس نے ایک دوسرے کوے کی جو لاش تھی اس زمین کے اندر دبا دی. یہ گویا کہ کوے کے ذریعے انسان کو تعلیم دی جا رہی ہے. تو قابیل نے بھی حابیل کی لاش زمین کھود کر اس کے اندر دبا دی اور ندامت کرتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی، آخر میں اتنا عاجز ہو چکا کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپاؤں، کیا میری حیثیت اس کوے سے بھی بدتر ہے. قتل کا یہ واقعہ رونما ہوتا ہے اور اس کے بعد اسی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ ایک بہت عظیم، بہت بڑا گناہ ہے. اور جس شخص نے کسی کا قتل کیا، ناحق قتل کیا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس شخص نے من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو شخص قتل سے رکے، قتل سے اجتناب کرے، قتل نہ کرے، انسانیت کو، ایک انسان کو زندگی بخشے، زندگی بخشنے کا سبب بنے، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی. یہ آیت اسلام کا جو امن پسند چہرہ ہے، یہ آیت اس چہرے کو اجاگر کرتی ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اور قتل و غارت گری کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. بغیر کسی مذہب اور ملت کی تفریق کے یہ منع کرتا ہے، یہ حرام قرار دیتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرے. اور اگر قتل کرتا ہے تو گویا کہ یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا جائے. اور انسان اگر دوسری انسان کی زندگی اور اس کے حیات کا سبب بنتا ہے فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کی حیات کا سبب بنا. تو اس آیت کے اندر امن کا پیغام دیا گیا ہے جو اسلام کا ابدی پیغام ہے، اور جس کو غیر مسلمین اور اسلام سے بغض اور کینہ رکھنے والے لوگ نہیں سمجھتے یا جان بوجھ کر درگزر کرتے ہیں. اس کے بعد چور کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 38 میں کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اور پھر آگے کچھ آیت آگے چل کر آیت نمبر 45 میں قصاص کی مختلف شکلوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کہ ہم نے ان کے اوپر یہ لازم کر دیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا. آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، ناک کے بدلے ناک ہوگی، اور کان کے بدلے کان ہوگا، اور دانت کے بدلے دانت. اور اس طریقے سے مختلف قصاص کی مختلف شکلیں ہیں. لیکن فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اگر وکٹم معاف کر دے، جس شخص کا نقصان ہوا ہے، دانت ٹوٹا ہے یا آنکھ پھوڑی گئی ہے، اگر وہ معاف کر دے فہو کفارۃ اللہ، تو اس کے گناہوں، یہ معافی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. یہاں پر بھی حالانکہ ایک انسان کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ قصاصاً دوسرے کو قتل کر سکتا ہے اگر اس کے کسی رشتہ دار کا قتل ہو گیا. یہ اسلام حق دیتا ہے کہ اگر اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی تو وہ دوسرے کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے. یہ قصاص کا حکم ہے، لیکن یہ قصاص بھی اسی صورت میں نافذ ہوگا جبکہ اس ملک کے اندر اسلام کا قانون نافذ ہو. ہر شخص انڈیویجولی اگر قصاص نافذ کرنے لگے تو یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں اسلام کا قانون نافذ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سول لاء کی پابندی کرے. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے خاص سرکل میں، اپنی فیملی کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر یا اپنے ایک حلقے میں وہ اسلام کا قانون نافذ کرے، خصوصاً اسلام کا جوڈیشل سسٹم، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس طریقے سے کلیش جو سول لاء کے ساتھ جو کلیش ہے وہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا.
اور قرآن کریم نے جو یہ آیت ارشاد فرمائی ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو، حکام کی اطاعت کرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر بدامنی ہو، خواہ کسی طریقے سے بدامنی ہو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز کریں، کوشش کریں کہ ان کے قانون کو بھی سول لا کے تحت ان کے قانون کو بھی اپروو کر لیا جائے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے خاص سرکل کے اندر، اپنے خاص حلقے کے اندر یہ جو قصاص کے جو احکام ہیں یا قصاص کی جو آیتیں ہیں ان کے اوپر عمل شروع کر دیں۔ اس طریقے سے ملک کے اندر بدامنی کا ماحول پیدا ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ آیت نمبر 51 ہے سورہ مائدہ کی۔ اس میں یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اولیاء یعنی دوست نہ بناؤ۔ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ مسلمان اچھا معاملہ نہ کریں، نہیں، بلکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہود اور نصارہ اہل کتاب بحیثیت رعایا کے مسلمانوں کے ملک کے اندر رہتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ ان کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کریں۔ اور اگر مسلمان ان کے ملک کے اندر رہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، دوبالا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ کو اولیاء بنا لیا جائے، اور اولیاء کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس قدر اختلاط، اس قدر خلط ملط مسلمان ہو جائیں کہ امتیاز کرنا مشکل ہو جائے، یہ پتہ لگانا مشکل ہو جائے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون۔ اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ڈریس کوڈ بھی ہے، اسلام کے اپنے کچھ شعارات ہیں، اسلام کی کچھ علامتیں ہیں، اسلام کی اپنی تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی ثقافت ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت اور اسلامی حلیہ، اپنا ظاہر اور اپنا باطن اسی طریقے سے کر لے جیسا کہ کافروں کا ہے، غیر مسلموں کا ہے، تو اس میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ وہ اس آیت کا اس کا یہ عمل اس آیت کے خلاف ہو گیا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم یہود اور نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ۔ تو آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ معاملات نہ کیے جائیں، معاملات کیے جائیں، بلکہ حسن معاملت کا پہلو اختیار کیا جائے۔ ہاں، اگر اس طریقے سے کوئی شخص اپنی تہذیب اور ثقافت کو ان کی تہذیب اور ثقافت سے مکس اور خلط ملط کر لیتا ہے کہ تمیز کرنا مشکل ہو جائے تو یہ ناجائز ہے۔ اور یہاں سے پھر اہل کتاب کا آخر تک تذکرہ ہوتا ہے، اور اسی تذکرے کے دوران اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول آپ کے ذمے تو تبلیغ ہے، جو چیز آپ پر بھیجی گئی، نازل کی گئی، آپ اس کا پیغام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے کوئی ایک حکم بھی اس کی تبلیغ نہیں کی اور اس کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ کا جو فرض منصبی ہے آپ نے اس کو پورا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے گزر گئی۔ جب سے آپ نبی بنے اور اس وقت تک جب تک آپ نے اس دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک مومنٹ، اپنی زندگی کا ایک ایک دن اور رات اسی کام کے لیے وقف کر دیا کہ خداوند قدوس کی طرف سے جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں تک اس کی تبلیغ کریں۔ اور اس چیز کا احساس آپ کو ہمیشہ رہا، حتیٰ کہ آپ نے آخری حج میں جو مشہور خطبہ پیش فرمایا جس کو خطبۃ الوداع کہا جاتا ہے، یہ دراصل اسلام کا ایک مکمل قانون ہے، دستور ہے، اور ایک ایسا جامع معنی خطبہ ہے، تقریر ہے کہ جو آج تک کسی انسان نے اس روئے زمین پر نہیں کی ہوگی۔ مکمل ضابطۂ حیات اس تقریر کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہ الا هل بلغت، کیا میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ صحابہ نے تصدیق کی، بلا یا رسول اللہ، کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔
تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تاکید کی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اب یہ صحابہ کی جماعت ہی ہے کہ جس نے جان نثاری کے ساتھ اس آیت کے اوپر اور اس حکم کے اوپر عمل کیا۔ کیا صحابہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم مدینے سے نہیں جائیں گے، یہ رسول کا شہر ہے، یہاں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم مکہ سے نہیں جائیں گے، یہاں پر کعبۃ اللہ ہے اور اس کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے نبی کے اس حکم کے اوپر عمل کیا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور یوں صحابہ کی جماعتیں مکہ اور مدینہ سے ہجرت کر کے ان علاقوں کے اندر پھیل گئیں جہاں مسلمان نہیں تھے، جہاں ان کو دین کا پیغام پہنچانا تھا۔ یوں اس طریقے سے دین اس دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا، اس دنیا کے ملک در ملک یہ دین گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام عام ہوا۔ صحابہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم مکہ اور مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، یہاں رہنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن انہوں نے اس ثواب کے اوپر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حکم کو ترجیح دی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ پیغام پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ آخر میں یہ سلسلہ اہل کتاب کا کہ تذکرے کا اس پارے کے آخر تک چلتا ہے، اور آیہ نمبر 82 جس میں یہ حکم ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایک بڑا ہی عجیب و غریب اصول اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور ہم آج کھلی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ صداقت سے بھرپور ہے، حقانیت سے بھرپور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، عداوت کے اندر تم نصارہ سے زیادہ، عیسائیوں سے زیادہ یہود اور مشرکین کو عداوت کے اندر بڑھا ہوا پاؤ گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عیسائی اگر مسلمانوں سے بغض و عناد رکھتے ہیں تو وہ بھی یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے، ورنہ اصل جو بغض و عناد ہے وہ یہود کو اور ہنود کو ہے، مشرکین کو ہے۔ عیسائیوں کو اتنا بغض و عناد نہیں ہے۔ عیسائی اگر ان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو اور اس کے کلیمے کو اور اس کے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچایا جائے تو سب سے زیادہ وہی اس پیغام کو ماننے والے انشاءاللہ العزیز ہوں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کے کہ قرآن کریم کی اس آیت پر ہم عمل کیسے کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اہل کتاب تک، خصوصاً عیسائیوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام پہنچایا جائے۔ جس طریقے سے صحابہ ملک و قریہ در قریہ پہنچے ہیں اور اللہ کے پیغام کو عام کیا ہے، بحیثیت ایک مسلمان کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جو اللہ کے اس پیغام سے محروم ہیں، اور اس طریقے سے اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کرے قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت اور حقانیت کا کہ وہ عیسائیوں کو اپنے لیے نرم دل پائے گا اور یہود کو اور مشرکین کو اپنے لیے سخت دل اور سخت جان پائے گا۔ اس طریقے سے یہ پارہ قرآن کریم کا یہ چھٹا جز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دعا ہے آخر میں کہ جو کچھ پڑھا گیا اور جو کچھ کہا گیا اللہ سبحانہ و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے جو روزے چل رہے ہیں ان روزوں کا ثواب ہمیں عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔